بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الاثار صفحہ نمبر 12 میں علامہ فداء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم القدسیہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ ولا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہ مجھے ایسے کام کی ہدایت فرمائیں کہ میں وہ کروں تو جنتی ہو جاؤں۔ قال، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ، کہ اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ المفروضہ، اور رمضان اور جو ہے فرض زکوٰۃ دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیکھیں، اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجمالی طور پر جو ہے نیک کاموں کے جو جنت میں لے جانے والے کام ہیں ان کا اجمالاً تذکرہ فرما دیا کہ ایک دیہاتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسے کام کی ہدایت فرمائے جن کو کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو سرکار نے سب سے پہلا چیز ارشاد فرمایا کہ تعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، ولا تشرکو۔ اچھا، اب یہاں پوجا سے مطلب کہ کچھ غلط معنی نہ نکال لیں۔ پوجا اس لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے نا کہ جیسے دیکھیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ہے کنز ایمان شریف میں سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تو یہاں کئی لوگوں کو بڑا تشپش ہوتا ہے کہ یہاں عبادت کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیں، جو جس زبان میں مطلب کہ بول رہا ہے، جو جس زبان میں مطلب کہ زیادہ اس چیز کا رائج ہے، تو اسی زبان میں رد کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اہل ہنود یا پھر کافر و مشرک کیا کہتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ ان کی پوجا کرتے، فلاں کی پوجا کرتے، فلاں کو پوجتے۔ وہ لوگ عبادت کا لفظ بہت کم کہتے ہیں، غور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پوجنے کا لفظ، پوجا کا لفظ وہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ان کی ہی زبان میں ان کا رد کرنا یہ زیادہ بہتر و انسب ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پوجا کہے تو یہ زیادہ، اس لیے کہ وہ ان کے ہی زبان سے، ان کے ہی قول سے ان کا رد ہوگا تو زیادہ جو ہے کارگر ہے۔ بہرکیف چلیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس اعرابی کو کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ،
اور وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور جو ہے فرض نمازوں کو وقتوں پر ادا کرتے رہو، وتعطی الزکوٰۃ المفروضہ، اور زکوٰۃ فرض، جو فرض زکوٰۃ کو، فرض صدقہ کو جو ہے ادا کرتے رہو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے فرض روزوں کو رکھو۔ قال والذی، تو اس عربی نے کہا، دیہاتی نے کہا، والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے، وہ پھر یہاں قسم کے لیے آیا، والذی، قسم ہے اس ذات کی، نفس بیدہ، جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس سے کچھ نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا۔ یعنی جتنا حضور نے ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں کام کرو تو جنتی ہو جاؤ گے، تو فرمایا نہ میں نے اس سے فرمایا کہ اس سے نہ کبھی کچھ بڑھاؤں گا، یعنی جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے تو اس کے اوپر اس سے زیادہ میں جو ہے کچھ اور اس میں کچھ ملاؤں گا نہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے میں کم نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ولا کیا ہے، ولا لا ازید علی ھذا شیئا، کہ میں اس سے نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، مطلب کہ نہ میں اس کے بعد کوئی سوال اور بڑھاؤں گا، نہ اس سوال سے اور کم کچھ نہیں بولوں گا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مراد جو بھی ہو، ان کی منشا یہ تھی کہ حضور نے جتنا بتایا ہے اس پر ہمیشہ انشاءاللہ کارگر رہوں گا، عمل کروں گا، اور اس کو ترک نہیں کروں گا، اور دیگر لوگوں تک بھی یہ بات پہنچانے میں میں اپنی طرف سے کچھ نہ ملاؤں گا نہ اس سے گھٹاؤں گا، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا فلما واللہ، کہاں گیا، کبھی اس سے کچھ نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، پھر جب وہ چل دیے، تو مطلب وہ شخص چل دیے، عربی، قال النبی، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، پھر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الی رجل من اہل الجنہ، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو جنتی مرد کو دیکھنا چاہے، ہاں، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، تو وہ اس شخص کو دیکھ لے، وہ اسے دیکھ لے۔ سبحان اللہ، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم کا کیا عالم ہے۔ دیکھیں ابھی حشر قائم نہیں ہوا ہے، ابھی قیامت کا اور پل صراط کا اور میزان کا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوا، لیکن حضور نے پہلے ہی اس شخص کو جنتی کا جو ہے لقب دے دیا، کہہ دیا کہ یہ وہ شخص جنتی ہیں۔ یہ حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمال علم کو اتم درجے تک ثابت کرتی ہے۔ بہرحال اس چیز سے دو مسئلے معلوم ہوئے اس جملے سے، کہ جنتی آدمی کو دیکھنا یہ بھی کار خیر ہے، اور ثواب بزرگوں کا، یعنی بزرگوں کا دیدار کرنا یہ بھی جو ہے ثواب کا کام اور گناہ بخشے جانے کے کاموں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور کو لوگوں کے انجام نیک یا بد سے کا جو پہلے سے علم ہے، کہ کون جنتی ہوگا کون دوزخی ہوگا، ہے نا، اور کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ ہی سے تو جنت اور دوزخ کے معاملات کے جو ہے طے ہوں گے۔ تو یہ سرکار کے علم غیب کا بھی مظاہرہ ہے، اور جنتی ہونے کے جو اعمال سرکار نے تعلیم فرمائے اس کے اوپر بھی اجمالاً بہت خوبصورت تذکرہ سرکار نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ چلے اب دوسری حدیث اس کی اگلی والی دیکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں وعن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحی وفطر الی المصلی فمر علی النساء فقال یا معشر النساء تصدقنا فإنی أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما یا رسول اللہ قال تكسرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين
أذهب للب الرجل الحاصم من إحدى لا كنا قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک حضرت سعد ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بقرعید یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر، عید میں بقرعید یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، الی المصلی عیدگاہ تشریف لے گئے، فمر علی النساء عورتوں کی جماعت پر گزرے، فقال تو حضور نے ارشاد فرمایا یا معشر النساء اے بیویوں، اے عورتوں، تصدقنا فانی اریتکن اکثر اہل النار، اے بیویوں، اے عورتوں خیرات کرو کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم زیادہ دوزخ والی ہو۔ اللہ اکبر۔ فقلنا تو ان عورتوں نے کہا وبما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ کیوں؟ فرمایا بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ کیوں؟ فرمایا قال تکسرن اللعن وتکفرن العشیرہ، کہ اس وجہ سے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، لعن طعن زیادہ کرتی ہو، تکفرن العشیرہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین، کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، خاوند کی ناشکری ہو ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ما رأیت من ناقصات من عقل و دین، کہ تم سے بڑھ کر کوئی کم عقل دین پر عقل مند آدمی کی مت کاٹنے والی میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا آگے کا یہ ہو گیا، فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احدى، تم سے بڑھ کر کم عقل جو کم عاقل بھی ہے اور عقل مند آدمی کی دماغ مت کاٹنے والی ہے میں نے نہیں دیکھی، یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا لا قلنا وما نقصان دیننا، لیکن فرمایا کہ تم سے بڑھ کر کوئی کم عقل اور عقل مند مردوں کو، عقل مند آدمیوں کو قیمت کاٹنے والی میں نے نہیں دیکھی۔ تو اس کے بعد جو ہے عورتوں نے کہا قلنا وما نقصان دیننا و عقلنا، کہ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ، حضور ہمارے دین و عقل میں کمی کیوں کر رہے ہیں کہ ہم لوگ عقل میں بھی کم ہیں اور دین میں بھی کم ہیں، یہ کیسے؟ قال حضور نے ارشاد فرمایا الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا یہ نہیں ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی ہے نا؟ تو جب یہ سرکار نے ارشاد فرمایا تو عرض کیا کہ ہاں، قالوا قلنا بلا یا رسول اللہ یہ تو ہے۔ قال فذلک من نقصان عقلها، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت کی عقل کی کمی ہے، یعنی مردوں کے جو ہے گواہی، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، تو یہ عورتوں کی کم عقلی کی بنیاد پر ہے۔ پھر جو ہے حضور نے ارشاد فرمایا یہ دین کے یہ عقل میں جو ہے تم لوگوں کی عورتوں کی کمی کی وجہ سے ہے۔ قال الیس اذا حادت، اس کے بعد فرمایا عورتوں نے کہا قال
فذالک من نقصان عقلی، یہ حضور نے ارشاد فرمایا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا قال الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم، کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ حیض کے مدت میں روزے اور نماز ادا نہیں کر سکتے؟ قلنا بلا، تو ان عورتوں نے کہا جی ہاں یہ ایسی بات ہے. قال فذالک من نقصان دینہم، کہ یہ تمہارے جو ہے یہی تو دین میں تمہاری نقصان ہے، کمی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی جو ہے کچھ عیبوں کا تذکرہ فرمایا، جس کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ جو ہے گناہ گار اور جہنم کی طرف جانے والے کام کی مرتکب ہو جاتی ہیں. خلاصہ دیکھ لے، سرکار جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم عید یا بقرعید کے کوئی بھی جو ہے وقت رہا ہو، اس میں سرکار کا گزر جو ہے عیدگاہ کے قریب سے ہوا، تو سرکار نے دیکھا کچھ عورتیں جو ہیں عورتوں کے پاس سے گزر ہوا. تو پہلے سرکار کے وقت میں ظاہری وقت میں ایسا تھا کہ عورتیں بھی عیدگاہ اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، اور مردوں سے الگ رہ کر کے وہ لوگ بھی سرکار کے خطبوں کو ارشادات کو سنا کرتے تھے، چونکہ اس وقت تک دین سکھانا مقصود تھا. تو عورتیں پہلے جایا کرتے تھے، تو اسی طرح عیدگاہ میں عورتیں تھیں، تو سرکار کا ان سے کے پاس سے گزر ہوا، تو سرکار نے ان لوگوں کو خطبہ جو ہے کچھ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا اے عورتوں، اے بیویوں، تم لوگ صدقہ کیا کرو زیادہ. تو یہ ہاں صدقہ سے خیرات سے مراد جو ہے وہ نفلی ہے، چونکہ عید کے بعد کا یہ منظر پیش کیا جا رہا ہے، تو فطر وغیرہ تو عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے صدقہ واجبہ. تو عورتوں نے پھر وجہ پوچھی یا رسول اللہ کہ خیرات، سرکار نے فرمایا خیرات زیادہ کرو، اس لیے کہ تمہیں جہنم میں مجھے دکھایا گیا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. اب اس سے سرکار کے مطلب کہ کمال علم دیکھے کہ سرکار کو پہلے ہی بتا دیا گیا، چاہے وہ معراج شریف کے شب کا واقعہ ہو یا وحی الہی کے ذریعہ ہو، عورتوں کا تعداد جہنم میں زیادہ یہ سرکار کو بتایا گیا. تو سرکار نے فرمایا اس وجہ سے تم جو ہے خیرات زیادہ کیا کرو. اب دیکھیے خیرات کرنا اس چیز کو مطلب بتا رہا ہے کہ خیرات کرنے سے جو ہے گناہیں دھلتی ہیں اور آدمی کو جو ہے جہنم سے کچھ راحت والے کام کی طرف لے جاتی ہیں، ہے نا. تبھی تو سرکار نے خصوصیت کے ساتھ خیرات کا تذکرہ فرمایا. پھر ان لوگوں نے وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ کیوں ہے؟ تو سرکار نے وجہ ارشاد فرمائی کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو. اللہ اکبر. لعن طعن سمجھتے برا بھلا کہنا، یہ جو ہے عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے زبانوں پر بنسبت کے مردوں کے. تو یہ ایک بہت مطلب کہ بڑا سبب ہے جس سے ہم لوگوں کو اور ہمارے قوم کو بچنے کی ترغیب بھی ہے، ایک تعلیم بھی دی گئی ہے کہ لعن طعن کم سے کم کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، بالخصوص مسلمانوں میں، بلکہ مسلمانوں کا لعن طعن تو بہت بڑی جرات ہے. جو ہے ہمارے اسلام میں دوسروں کے معبودان جیسے اہل ہنوز ہے یا دوسرے مذہب کے لوگ، ان کے بھی مطلب جھوٹے خداؤں کو لعن طعن کرنے سے منع کیا گیا ہے. شیطان کو لعن طعن کرنے سے منع کیا گیا، مطلب اس طور پر کہ ہم انہیں کہیں گے تو پھر وہ ہمارے سچے حقیقی معبود کو کہیں گے. تو یہ اس طور پر منع کیا گیا ہے کہ کسی کے معبودوں کو کسی کو لعن طعن کم کیا جائے. اور اپنے مسلمانوں میں یہ کرنا تو یہ بہت بڑی اور جرات ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. بہرکیف یہ ایک پہلی وجہ سرکار نے پہلا سبب ارشاد فرمایا کہ عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہے جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے. پھر کیا آگے فرمایا؟ خاوند کی ناشکری، یعنی خاوند ہمیشہ اس کے ضروریات پورا کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کبھی کچھ کرنے سے رہ گیا تو آخر تم نے کیا ہمارے لیے.
تو ایک جملے میں دو جملے بول کے سارے احسان اتار دیتی ہیں، ہے نا. تو اس طور پر ناشکری کرنے سے بچنا چاہیے. اچھا، ناشکری کرتی ہے. اور پھر تیسرا ایپ جو بیان فرمایا سرکار نے کہ عقل مند آدمیوں کی مت کاٹ دینے والی، یعنی عقل مند آدمیوں کو پھنسانے والے یہ ہوا کرتے ہیں اکثر، الا ماشاء اللہ. تو یہ 3 عیب عورتوں کے سرکار نے ذکر کیے. پھر عورتوں نے کہا کہ ہم دین میں، اور یہ فرمایا کہ تمہارے دین اور عقل میں تمہارا مردوں کے بنسبت جو ہے کم یہ ہے، تمہارا رجحان، تمہارا حصہ مطلب ان لوگوں کے بنسبت کم ہے، تو کمی ہے تم لوگوں میں. تو فرمایا پھر عقل اس وجہ سے کمی ہے کہ تم لوگوں کی گواہی مردوں کے دو عورتوں کے برابر ایک مرد کی گواہی ہے. اور دین میں کمی اس وجہ سے کہ حیض و نفاس میں تم لوگوں پہ روزہ نماز نہیں تم کر سکتے، جبکہ مردوں پہ ایسا معاملہ نہیں آتا ہے. اچھا، پھر اس ضمن میں یہ نہیں آ سکتا کہ مسافر یا جو بیمار ہیں ان کے پہ بھی تو روزہ نہیں ہوتا، مطلب کہ روزہ چاہے تو چھوڑ سکتا ہے اس وقت، تو وہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن یہاں وہ رکھ بھی سکتا ہے، چاہے تو استطاعت ہے، قوت ہے تو رکھ لے تو افضل ہے نا. لیکن یہ عورتوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتے، چاہے تندرست ہو یا بیمار ہو. تو ان تمام تر باتوں سے یہ سمجھ میں آئی کہ عورتوں کو ان بالخصوص 3 چیزوں سے بچنا چاہیے، اور سبھی کو معاشرے کو لعن طعن کرنے سے، ناشکری کرنے سے، اور جو ہے مردوں کو مطلب کہ مت کاٹنے والی چیزوں کے کرنے سے. چونکہ ان چیزوں کا سرکار نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا، تو ان سے بالخصوص بچنا چاہیے، اور بھی دیگر مفسد کاموں سے بھی. اللہ پاک ہم تمامی لوگوں کو اہل سنت والجماعت کے مطابق عمل کرنے کی اور صفت حیات زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم میں لے جانے والے ان کار بد سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.